میرے بزرگوں دین ہم تک پہنچا ہے ان قربانیوں سے. حضور، آپ کے صحابہ، آپ کا خاندان، آپ کے چچا، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن حضور کے اتنے چاہنے والے تھے کہ حضور پر آنے والی اس مصیبت میں حضور کے ساتھ تھے. اتنی قربانیوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے میرے بزرگوں. ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک آیا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں. خدا را اس دین کی حفاظت کریں، اللہ واسطے اس دین کی حفاظت کریں اور اس دین کو اپنی نسلوں میں ایسے مضبوط طریقے سے پیوست کر دیں کہ کل کو اگر ہم ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ اپنے دین کو لازماً محفوظ رکھ سکیں، وہ اپنے دین کی لازماً حفاظت کر سکیں. یہ دین ان قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی مسلمان ہیں. میرے بزرگوں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ خاندانی ہم مسلمان چلتے آ رہے ہیں، لیکن آگے چل کر کے حالات اگر اور خراب ہوئے تو ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی پر ہوگی اور اس کے جواب دہ بھی ہم ہوں گے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو بٹھا کر کے دین سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے. اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہو سکتے. قرب قیامت کی علامات میں امام مہدی کا آنا ہے. مہدی آئیں گے تو اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ قطعی نہیں کریں گے. آج جتنے خود کو مہدی بنائے پھر رہے ہیں اور خود جو مہدی ہونے کے ناٹک باز بنے ہوئے ہیں، ان مہدیوں سے اپنی اور اپنی اولاد اور اپنے نسلوں کی حفاظت کرو. اپنے ایمان کی اور اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت یہ میری، آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے ایمان کے سلسلے میں کاہل بن گئے، اگر ہم اپنے بچوں کے ایمان کے سلسلے میں غافل بن گئے تو ہوگا یہ کہ مسلمان بچی ہوگی غیر مسلم سے جا کر کے نکاح کرے گی. ہوگا یہ، اور ہو رہا ہے، ہوگا نہیں ہو رہا ہے مسلمان کی بچی، مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی، اس کے کان میں اذان دی گئی لیکن وہ اپنے ایمان کو خیر آباد کہہ کر غیر مسلم سے جا کر کے اپنی زندگی کا سودا کر رہی ہے. ذمہ دار کون؟ ہر ایک ذمہ دار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ذمہ دار نہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے. اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو دین اتنی قربانیوں سے پہنچائے، ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ اس ایمان کی خود بھی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں اور ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. ان کے سامنے ایمان کی کوئی قدر و قیمت کا چرچا ہی نہیں ہوتا، ان کے سامنے ایمان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. بھئی مسلمان، تم بھی مسلمان، باپ دادا بھی مسلمان، ہماری آنے والی نسل بھی مسلمان، ٹھیک، لیکن ان کو بتاؤ تو صحیح کہ ایمان کیا ہے. ان کے سامنے رکھو تو صحیح کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. ان کو پتا تو چلے کہ ایمان کس جو ہے اہمیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. یہ ایمان اگر ہوگا دنیا بھلی ہوگی، یہ ایمان اگر ہوگا قبر بھلی ہوگی، یہ ایمان اگر ہوگا آخرت بھلی ہوگی، یہ ایمان اگر ہوگا جنت نصیب ہوگی، یہ ایمان اگر ہوگا نبی کی زیارت نصیب ہوگی، یہ ایمان اگر ہوگا نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب ہوگا، یہ ایمان اگر ہوگا نبی کی شفاعت نصیب ہوگی. اور اگر یہ ایمان نہیں تو یاد رکھو کچھ بھی نہیں، یہ ایمان نہیں، کچھ نہیں. اس لیے میرے بزرگوں، اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی قدر کرو. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات صحیح معنی میں سمجھنے اور اپنی نسلوں کو ایمان کی اہمیت کو بتانے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کی مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.